جس دن یہ پیٹرول کی قیمت یہ دوبارہ بڑھی ہے تو میں اتفاق سے یہ جو 6 روڈ پہ وہ جو پیٹرول پمپ ہے اس پہ میں پیٹرول ڈلوانے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی پیٹرول دے. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ 400 پتہ نہیں 58 روپے یہ کتنا اوپر نظر آ رہا تھا. اور میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی بڑھ گیا ہے. تو یہی انتظامیہ افسران اگر ان پیٹرول پمپوں پہ پہنچ جاتے کہ ہمیں جو ٹینک کے اندر پہلے سے پیٹرول موجود ہے وہ پرانے ریٹ پہ ملے گا، یہ ہوتی ہے اچھی حکومت. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کسی پیٹرول پمپ پہ انتظامیہ کا کوئی آدمی، کوئی ایسی کوئی مجسٹریٹ جا کر کہتا کہ بھائی جب تک یہ ٹینک خالی نہیں ہوگا پیٹرول پرانے ریٹ پہ آپ بیچیں گے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو کئی لوگ بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں، گھنٹوں میں کما لیتے ہیں، اور اس میں لوگ ملے ہوتے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں کسی کے پاس میری بات کا جواب یہ بھی نہیں ہوگا. اور جو میں نے اتار چڑھاؤ بتایا ہے کہ $72 کا بیرل تھا، آج $115 کا بیرل ہے، 159 لیٹرز کا. تو کوئی اس کو ذرا تقسیم کر لے. کسی غریب کے اوپر ایک موٹر سائیکل والے نے یار $150 ٹیکس ادا کرنا ہے 1 لیٹر پیٹرول کے ساتھ. کیا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. کوئی طریقہ کار وضع کر دیں یار. جو موٹر سائیکل والے نے ڈلوانا ہے وہ $10 ٹیکس دے دے، وہ 20 رہے. جو لینڈ کروزر والے نے ڈالنا ہے، جو حکومتی لوگوں نے ڈالنا ہے، جو ہمارے ایم این او نے ڈالنا ہے، جو وزیروں مشیروں نے پیٹرول ڈالنا ہے، وہ $200 ٹیکس والا پیٹرول ڈالیں. جو غریب آدمی ڈالنا ہے وہ $10 ٹیکس والا ڈالیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی ہمارا حکومت. ایک وقت ہوتا تھا اسمبلی کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہوتے تھے، وہ ڈسکشن کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے. وہ اپنے حکومتی لوگ حکومت سے جھگڑ پڑتے ہوتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عوام ہمیں جوتے مارے گی. لیکن اب تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، اب تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا. اسمبلی کے اندر کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بس ایک ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو سب کو پتہ ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. ہم مشکلات کا شکار. آج یہی انتظامیہ چڑھ دوڑی ہے فوری طور پہ سب سے اس غریب تاجر طبقے پہ جو تندور والا ہے. اور بھائی تندور والے کو آپ ناپ تول کے بتائیں تو صحیح. انتظامی افسران صاحب، حکومت وقت صاحب، آپ نے کیوں کتنے لوگ 60-70 لوگ انہوں نے جیل بھیج دیے ہیں، پتہ نہیں کتنوں پہ جرمانہ کر دیا ہے، ہر مارکیٹ سے پکڑ لیے ہیں. اور بھائی کیا اسلام آباد میں یہ انتظامیہ موجود ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو وفاق ہے یہ الگ ہے، صوبے الگ ہو گئے ہیں. اب صوبے مرضی کریں، صوبے کسی کو اندر کریں یا نہ کریں، صوبے کسی کو پکڑ. وفاق کے اندر جو بیٹھا ہے ادھر انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے. تو وزیر اعظم صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، انتظامی افسران کو برائے مہربانی، اگر آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی وجہ سے بحران آ رہا ہے، ہم مشکلات کا شکار ہیں، تو ہم بھی تو مشکلات کا شکار ہوں گے نا. ہمارے ساتھ بھی تو کوئی بیٹھے نا، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے نا، ان کے ساتھ بیٹھے کہ روٹی کتنے کی ہوگی، ٹماٹر کتنے کا ہوگا، آٹا کتنے کا ہوگا. ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن مجھے بتائیں کتنی بڑھ گئی ہوگی اگر اتنا پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے تو بہرحال میں سوالوں کا جواب دوں گا. آخر میں سجاد عبائی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی تفصیل بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی اجمل بلوچ صاحب، بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی صاحب، اور الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اسلام آباد کے دیگر تاجروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آئے اور ہماری آواز کے ساتھ لبیک کیا انہوں نے. تو پوزیشن تو بلوچ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کل کی ڈیٹ میں تقریباً اسلام آباد کی ہر مارکیٹ سے تندور والوں کے اوپر ایسا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی بیرونی مخلوق ہے یا کوئی پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئے ہیں. دیکھیں، ہم بار بار انتظامیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، اسلام آباد کے مہذب تاجر ہیں. ہم انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ مل کے چلتے ہیں. 26 نومبر 2025 سے لے کر آج تک ہمارا سٹے جو ہائی کورٹ میں جسٹس طاہر محمد ارباب صاحب کی عدالت میں موجود ہے، اور سٹے کے اوپر ہم روٹی کا جو ریٹ ہے
ہم نے ابھی تک کوئی ریٹ کا تعین نہیں کیا. اسٹے کے اوپر ہمیں جہاں پہ مناسب لگتا ہے, کہیں پہ 15 روپے کی روٹی ہے, کہیں پہ 20 روپے کی روٹی ہے, مختلف ایریاز کے حساب سے. ہم عوام پہ بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے, نہ ڈالتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹے کے دوران جو مناسب ریٹ بنتا ہے تاکہ ہمارا بھی نقصان نہ ہو, کیونکہ اس وقت آٹے کی جو قیمت ہے 12,000 روپے کی بوری ہے, جو 7 سے 8,000 روپے کی بوری تھی. ایل پی جی جو سلنڈر ہے 45 کے جی کی جو سلنڈر کی ٹینکی ہے, وہ جو 8 سے 9,000 روپے کی آ رہی تھی, کل وہ 21,500 روپے کا ہم نے اتارا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کے بلوں میں بے تحاشا ٹیکسز ہیں. خدا را ہم کہاں جائیں؟ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے؟ ہم صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اپنے رزق حلال کے لیے, اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک اپنا کام کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں. یقین کریں کہ ان 3 سے 4 سالوں میں ہم مقروض ہو چکے ہیں. آٹے والوں کے ہم مقروض ہیں, مل والوں کے ہم مقروض ہیں, لیبر کے ہم مقروض ہیں. کہیں پہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات آج دن تک نہیں کی گئی. انتظامیہ کو 12 دفعہ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی انسٹرکشن دی گئی, مگر ہمارا فیصلہ فائنل نہ ہو سکا. اسٹے اسٹل برقرار. اس کے باوجود کل اے سی صاحبان نے, اسلام آباد کے مجسٹریٹ صاحبان نے کریک ڈاؤن کیا. اسلام آباد کا کوئی ایسا تھانہ نہیں تھا کہ جہاں پہ ہمارے 20 سے 25 بندے نہیں تھے. صبح ہم نے کچھ لوگوں کی ضمانتیں کروائی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے جیل یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اسسٹنٹ کمشنر یاسر نذیر صاحب بندے ریلیز نہیں کر رہے. ان کے بڑے سخت احکامات ہیں. کیا اسسٹنٹ کمشنر یاسر نذیر صاحب, آپ کو نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, آنریبل ہماری ہائی کورٹ ہے, وہاں پہ ہمارا اسٹے لگا ہوا ہے. اس کے دوران آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. جہاں پہ کہیں اوور پرائز چارج ہو رہا ہے, تنظیم انشاءاللہ اس کی جواب دہ ہے. یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا کہ ہائی کورٹ میں ہمارا اسٹے ہے, اسٹے کے اوپر آپ جا کے تندور والوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بجلی کے بلوں میں ہم ٹیکس دیتے ہیں, ایس این جی پی ایل کے بلوں میں لاکھوں روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہر تندور والا ہمارا ٹیکس پیئر ہے. ہر جگہ پہ ہم انتظامیہ کے ساتھ, اپنے اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اگر آٹے کا ریٹ نیچے آتا ہے تو ہم روٹی کا ریٹ نیچے کر دیتے ہیں. آٹا اگر مہنگا ملے گا تو ہم کہاں سے لا کے سستی روٹی دیں گے؟ انتظامیہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سے ماڈل کو کاپی کرنا چاہ رہی ہے, کون سے شہر کو کاپی کرنا چاہ رہی ہے. یہ اسلام آباد ہے, پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد, اور پاکستان کا مہنگا ترین شہر. یہاں پہ لاکھوں روپے کرائے ہیں. اتنی مہنگائی ایک ان کو روٹی میں نظر آ گئی ہے. 1 یا 2 روپے زیادہ ہم کتنا بچا لیں گے؟ ایل پی جی ہم جلاتے ہیں جو 8,000 روپے کی سلنڈر تھی, وہ اس وقت ہم 21,000 روپے میں پرچیز کر رہے ہیں. میرے الفاظ, یقین کریں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے یہاں پہ بیان کر سکوں. انتہائی غریب کمزور لوگوں کو یہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی افغانی ہے یا کوئی غیر ملکی ہیں. ہم اسی شہر کے, اسی اسٹیٹ کے شہری ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک رکھا گیا تو خدا کی قسم آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں سمیت, اپنی فیملیوں سمیت ڈی سی آفس کا گھیراؤ کریں گے. جگہ جگہ پہ ہم جا کے بیٹھیں گے. جو ہمارا رائٹ ہے, ہمارا حق ہے, ہم سے یہ روٹی کا اصولی حق خدا را انتظامیہ سے, حکومت وقت سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارا اصولی حق ہم سے نہ چھینا جائے, وگرنہ ہم اپنے آپ کو یہاں پہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آلریڈی ہم آگ پہ جل رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے, اگر ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک روکا نہ گیا تو ہم خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, اور اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان اور وقت کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ ہوں گے. بہت شکریہ. اب اگلی گزارش میں کروں کہ چلیں, یہ تو سجاد صاحب نے جو کچھ بتایا, لیکن اگلی بات یہ ہے جو ہائی کورٹ نے سٹے دے رکھا ہے کہ انتظامیہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ریٹ طے کرے. وہ میرے خیال میں آج تک انتظامیہ نے نہیں کیا ہے, اور اگر طے نہیں ہوا ہے, سٹے موجود ہے, تو پھر میرے خیال میں قانونی بات تو وکیل صاحب ہی بتائیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا وہ بات بتائیں, پھر اگلی بات میں کرتا ہوں. اگر قانون کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں کیپٹل لان بائی ایسوسی ایشن کا, خاص طور پہ سجاد عباسی صاحب کا,
جو اسلام آباد کے 2000 سے زائد نان بھائیوں کی آواز ہیں، بلکہ نہ صرف ان نان بھائیوں کی بلکہ اس شہر کے عام عوام کی آواز ہیں، اور اجمل بلوچ صاحب کا، جو کہ آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے اس ملک کا جو محنت کرنے والا، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا طبقہ ہے، تاجران، ان کی آواز بنے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے آج اس مسئلے پر ایک پریس کانفرنس کی ہمیں دعوت دی۔ گزشتہ رات جس طرح سے اسلام آباد کے نان بھائیوں کو درجنوں کی تعداد میں دہشت گردوں کی طرح اٹھایا گیا اور آج انہیں جیل بھیج دیا گیا، یہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ ایک غیر انسانی اور غیر اسلامی کام ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو پورا دن گرمی میں بیٹھ کر پاکستان کے عوام کی خدمت کرتے ہیں، حکومت کے افسران جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ انہیں دہشت گردوں کی طرح اٹھائے اور جیلوں میں ڈالیں؟ یہ ہمارے معزز تاجر ہیں، ہمارے معزز نان بھائی ہیں، ان کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوسری بات، اجمل بلوچ صاحب نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ یہ جن اسسٹنٹ کمشنر حضرات نے یہ حرکت کی ہے، انہیں اچھی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریٹ پٹیشن 3851 میں 2025 کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ایک سٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ نو کوئرسو measures shall be taken against the petitioner and other non-bais in the jurisdiction of ICT۔ یہ میں عدالت، اسلام آباد کی اعلیٰ ترین عدالت ہائی کورٹ کے آرڈر شیٹ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ بات کل رات جب یہ آپریشن شروع ہوا تو ہم نے انتظامیہ میں جو ہمارے دوست موجود ہیں، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو براہ راست بھی بتائی اور ان کو یاد دلایا کہ آپ جو حرکت کر رہے ہیں اس وقت نان بھائیوں کا گھیراؤ اور ان کی گرفتاریاں، یہ عدالت کے آرڈر کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے عدالت کے اس آرڈر کی ذرہ برابر بھی قدر نہیں کی۔ اب میں اسلام آباد کے نئے آنے والے چیف کمشنر سہیل اشرف صاحب سے مخاطب ہوں۔ سہیل اشرف صاحب، چیف کمشنر صاحب، آپ ہمارے لیے معزز ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اس شہر میں آئیں تو اس شہر کی عوام، اس کے عوامی نمائندگان سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا نہ ہو بلکہ مفاہمت کا اور مصالحت کا ہو۔ لیکن آپ کی انتظامیہ میں کچھ شرپسند افراد، شاید کچھ ایسے لوگ شاید موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کے اور اسلام آباد کے عوام کے، نان بھائیوں کے، تاجروں کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جائے۔ کوشش کریں کہ اس جنگ سے بچیں، کیونکہ عوام کے خلاف حکومت اپنی جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتی۔ اور عدلیہ کے خلاف، یہ عدلیہ کا آرڈر ہے جس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور اس سے آپ کے لیے، آپ کی انتظامیہ کے لیے مشکلات بنیں گی۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں انتظامیہ سے کہ جو غلطی ان سے کل رات ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں، ان نان بھائیوں کو جو حبس بیجا میں رکھا گیا اس کا ازالہ کریں اور فی الفور انہیں رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں مہنگائی نہ ہو تو اس کے لیے حکومت کو ہر سطح پر اقدامات لینے پڑیں گے، لیکن نان بھائیوں جیسے کمزور طبقات کا استحصال کر کے نہ مہنگائی کو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم اسلام آباد کے شہری، اسلام آباد کے لوگ اس کی اجازت آپ کو دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج اس میں گزارش یہ کروں گا کہ حکومت فوری طور پہ پیٹرول کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لے۔ پورے پاکستان میں میری مشاورت جاری ہے، اور ہم ایک بڑی پریس کانفرنس جو چاروں صوبوں میں پریس کانفرنس ہوگی بیک وقت اور وفاق میں احتجاج کے لیے۔ ہم ملک میں بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں حکومت کے اس اقدام کے خلاف۔ حکومت فوری طور پہ اس پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ واپس لے۔ ہمیں تو پیٹرول مل رہا ہے، ہمیں تو ایران پیٹرول بھی دے رہا ہے، تو پھر ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا آلریڈی پیٹرول موجود ہے، ابھی مہینہ تو نہیں ہوا ہے، وہ تو اسی ریٹ پہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں ایک بڑی لہر آنی ہے، اس پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی میں ایک لہر آنی ہے جس کا سامنا ہم نے کرنا ہے اور عوام نے کرنا ہے۔ تو میں عوام سے گزارش کروں گا کہ تاجر باہر نکلیں گے سڑکوں پہ، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی باہر نکلیں، تبھی ہم بچ سکیں گے حکومتی ان اقداموں کی وجہ سے جو غلط قسم کے اقدامات کیا جا رہے ہیں۔ اور بھائی
حکومت ڈنڈے کے زور پہ پیٹرول بڑھا رہی ہے اور